پورا کیش کا پیسہ نہیں، پورا دکان کا پیسہ نہیں، پورے سال کا پیسہ نہیں، ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، اللہ 40 دنوں کی مقبول عبادت کو ضائع کر دے گا۔ تو بتا پائے گا آج فجر میں نماز پڑھی ہے تو فجر کا ایک سجدہ تو بتا پائے گا اللہ کو راضی کرنے والا میں نے کیا؟ کیا بتا پائے گا کہ میری ایک رکعت اللہ کو راضی کرنے والی ہے؟ ہم خود اپنی عبادتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور کتنی عبادتیں ریجیکٹ کرے گا۔ 40 دنوں کی مقبول عبادت اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حج کا سیزن ہے، فلاں صاحب گئے، فلاں صاحب گئے، میرا 13واں حج ہے، میرا 12واں حج ہے، میرا 25واں حج ہے، میرا اتناواں عمرہ ہے۔ حرام کمائی کمانے والے حرام خور، اگر حرام کی کمائی کا تو احرام پہنتا ہے اور احرام پہن کر تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ فرشتے بھیج کر جوتیاں اس کے منہ پر مرواتے ہیں، لا لبیک ولا سعدیک۔ حرام خور، حرام کی کمائی کمانے والے، سیکسی کپڑے پہن کر امت محمدیہ کا مزاج بگاڑنے والے، فلمی ہیرو ہیروئنیں کے کپڑے نوشاؤں کو پہنانے والے، نوجوانوں کو پہنا کر ان کی زندگی تباہ برباد کرنے والے، حرام کے پیسے، وہ مطمئن ہے کہ صاحب میں نے کاروبار کپڑوں کا کیا ہے، وہ مطمئن ہے کہ میں نے جو ہے گھر کا کاروبار کیا ہے، لیکن دوسری وجوہات سے جب حرام ہو جاتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک بھی قبول نہیں، تیرا سعدیک بھی قبول نہیں۔ میرے تاجر بھائی، کاروباری بھائی، ایک امام کے لیے، ایک پرہیزگار انسان کے لیے، ایک تہجد گزار کے لیے، ایک اشراق پڑھنے والے کے لیے، ایک اوابین پڑھنے والے کے لیے، ایک مدرسے کے استاد کے لیے، ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے، ایک زکوٰۃ دینے والے کے لیے، ایک حاجی کے لیے، ایک صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے، ایک مسجد کی تعمیر کرنے والے کے لیے، ایک یتیم خانہ بنانے والے کے لیے اتنے مواقع نہیں ہیں نبی کے ساتھ اٹھنے کے، صدیقوں کے ساتھ اٹھنے کے، شہداء کے ساتھ اٹھنے کے، قیامت کے دن صالحین کے ساتھ اٹھنے کے، جب جو ہے انٹیلیجنس والے کسی دہشت گرد کو پکڑتے ہیں اور کسی ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں، فون کال چیک کرتے ہیں، وہ کہاں کھایا، کہاں پیا، کس کے ساتھ دوستی کیا، کس کے ساتھ معاملہ کیا، کس کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا، کس کے گھر کے اندر رکا ہوا تھا، تمام کے تمام اس جرم کے اندر شریک سمجھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پیغمبر اپنے اولادوں کو، اپنی بیویوں کو بھلا دیں گے، اپنے بچوں کو بھلا دیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نفس، ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے۔ یوم تذہل مرضعات کل ارضعت، کہ ایک اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو فراموش کر دے گی۔ آگے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نہیں ہیں، قیامت کی ہولناکی نے ان کو مدہوش بنا دیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ایسے خطرناک سخت دن کے اندر نبی کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں کرو گے، صدیقین کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں کرو گے، شہداء کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں کرو گے۔ تم نے موت کی سختی کو بھلا دیا، تم نے قبر کی سختی کو بھلا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، آپ نے فرمایا تیسری بیٹی دینے کا موقع ہوتا عثمان کو تیسری بیٹی بھی دے دیتا۔ آپ نے فرمایا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ نے جن 10 صحابہ کا نام لیا، جنتی صحابہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، وہ عثمان غنی جو جامع القرآن ہیں، آج قیاس سے حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر قیامت تک جب کوئی انسان مصحف عثمانی کو لے کر کھولے گا اور پڑھے گا الف لام میم، 30 نیکیاں اس کو ملیں گی، 30 نیکیاں بنانے والے کو ملیں گی، 30 نیکیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائیں گی۔ اس لیے
کہ بکھرے ہوئے قرآن کو انہوں نے جمع کیا، وہ جامع القرآن ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکھری ہوئی آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا، وہ قبر کے پاس جایا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمایا اگلی منزلوں میں سب سے خطرناک منزل قبر کی منزل ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عثمان کہیں یہاں پھنس نہ جائے۔ داڑیاں مڈا کر تجھے ہمت، حرام کا کھا کر تجھے ہمت، سود کے اندر کتنے کاروباری ملوث ہے، چٹ فنڈ کتنے کاروباری چلاتے ہیں، بولی کی چٹھی کتنے کاروباری چلاتے ہیں۔ میں مجبور ہوں 10 لاکھ کی چیٹی 3 لاکھ کے اندر اٹھا رہا ہو، میرے 7 لاکھ کے پیشاب کو، پاخانے کو، فضلے کو اور میرے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو اور بھائی کتے کی طرح، گدھ کی طرح کیا چاٹ نہیں رہے؟ کیا شرم کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کیا حیا کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کون سی دولت کس کے کام آئی؟ کون سا روپیہ کس کے کام آیا؟ کون سا پیسہ کس کے کام آیا؟ میرے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیا تو نے دولت دیکھی تاجر؟ اے کاروباری انسان، تو نے کیا مال دیکھا؟ تو نے کیا بزنس دیکھا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر مالدار تاجر، ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا ساتھ لائے؟ فرمایا نہ ایک درہم ہے، نہ ایک کوٹی کوڑی ہے، نہ ایک دینار ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے آیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، عبد الرحمن جاؤ بازار کے اندر کاروبار کرو، بازار کے اندر بزنس کرو، ملک پروڈکٹس، دودھ سے بننے والی چیزیں مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر دہی، دودھ، پنیر وغیرہ بیچنے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اتنا بڑا، آج ماٹی کیچ کے دکان کے اندر، آج دھوکہ دے کر، آج اس کی ٹوپی اسے پہنا کر، آج تراویح کے موقع پر، آج شب قدر کے موقع پر، آج جو ہے اعتکاف کے موقع پر بازاروں کے اندر جھوٹ بول کر تو پیسہ کما رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نبی کا صحابی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں جن 10 صحابہ کو موت سے پہلے جنت کی سند دی گئی ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ ایک وقت کاروبار اتنا بڑا تھا کہ آپ کا پہلا اونٹ مدینے کی سرحد کے اندر اور آپ کا آخری اونٹ مکی کی سرحد کو جا کر چھوتا تھا۔ کتنا فاصلہ ہے مکے مدینے میں؟ 100، 200، 600 کلومیٹر کا فاصلہ۔ 600 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ کا سرمایہ تھا۔ کیا آپ نے چٹ فنڈ اٹھایا تھا؟ کیا آپ نے لون لیا تھا؟ کیا آپ نے سودی کاروبار کیا تھا؟ کیا آپ نے مشتبہ مال کی طرف نگاہ؟ ارے جب عشرہ مبشرہ ہے، نبی کا صحابی ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیا کچھ بھی نہیں کیا، حلال کاروبار۔ اور تو کر میرے تاجر بھائی، کاروبار بھائی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جنت میں تمام صحابہ مجھ سے مل گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف، میں سمجھنے لگا کہ شاید اللہ نے تجھے خدا نہ کرے ہلاک کر دیا ہو، تیرا عطا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ بہت انتظار کے بعد میں نے دیکھا کہ گھٹنوں کے بل پسینے میں شرابور ہو کر حیران پریشان تو میرے پاس تمام صحابہ کے آنے کے بعد تو آیا ہے۔ تمام پیغمبر جنتی، تمام صحابی جنتی، لیکن مال و دولت ہے کیا چیز؟ علماء نے لکھا پیغمبروں میں سب سے آخر سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے کیونکہ مالدار پیغمبر۔ تمام صحابہ جنت میں جائیں گے، سب سے آخر میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں تمام صحابہ آ گئے، عبد الرحمن آپ کا عطا پتہ نہیں تھا، میں سمجھا کہ شاید خدا نہ کرے کوئی دوسرا معاملہ ہو گیا ہو، لیکن گھٹنوں کے بل پسینے میں شرابور ہو کر آ رہے تھے، میرے سینے سے چمٹ گئے۔ میں نے تم سے پوچھا عبد الرحمن گجری والے کو نہیں پوچھا، تنگ چس برقع بیچنے والے کو، سکسی کپڑے پہن بیچنے والے کو، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم فرشتہ صفت بچوں کو، گندا کپڑا پہنانے والوں کو نہیں پوچھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نبی کا صحابی، عشرہ مبشرہ، تاجر صحابی، خیرات کرنے والا، صدقہ کرنے والا، سخاوت کرنے والا، وہ پوچھا، فرمایا
اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کے حساب و کتاب دینے میں اتنی دیر ہو گئی، تیرا باپ کام آئے گا، تیری اولاد کام آئے گی۔ جہنم کے اندر سعود ایک پہاڑ ہے، جہنمیوں کو اس پر لے جایا جائے گا، 70 سال چڑھتے چڑھتے ہو جائیں گے اور اس جہنمی کو وہاں سے دھکا دے کر دلایا جائے گا، 70 سال گرتے گرتے ہو جائیں گے۔ داڑھی منڈے، حرام کی کمائی کمانے والے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والے، اے دولت کے پجاری، اے مال کے پجاری، اے جورو بچوں کے پجاری، اے زمین کے پجاری، اگر آپ اس وقت کسی حالت میں ملک الموت آ جائے، تجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ ایک ایک سانپ بدوی اونٹوں کی طرح ہوں گے، ایک مرتبہ ڈسیں گے، 40 سے 70 سال تک اس ڈسنے کی تکلیف ہوگی۔ ایک ایک بچھو خچر کی طرح ہوں گے، ایک مرتبہ ڈسیں گے، 40 سال تک اس کا ڈسنے کی تکلیف ہوگی۔ جہنم کا ایک انگارہ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے کے اندر لٹکا دیا جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے پکچر والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ جہنم کا پیدا کرنے والا، عذاب کا بنانے والا میرا رب جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام دیا تھا۔ ایک وقت وہ آئے گا، خطرناک قسم کی بھوک ہوگی، میرے آقا فرما رہے ہیں وہ بھوک اتنی خطرناک ہوگی، آج رو سکتا ہے رو لے، تیرا تجھے رونا نہ آئے تو نہ رونے پر رو لے۔ ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی سورت تلاوت کرنے لگے اور فرمانے لگے جو آج رو سکتا ہو رو لے۔ نبی صحابہ کرام کو کچھ کو رونا آیا، کچھ کو نہیں آیا۔ فرمایا رونا نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے رونے والوں کی شکلیں بنا لو۔ اے دنیا کی پجاریوں، اے حلال کاروبار کو حرام کرنے والوں، اے بیوی بچوں کی فکر کرنے والوں، سعود پہاڑ کی فکر کرو۔ جہنم کے اندر بھوک اتنی لگے گی، میرے آقا فرما رہے ہیں پورے جہنم کے عذابات ایک طرف اور بھوک کا عذاب ایک طرف، تو چنانچہ کئی 100 سال تک فرشتوں کے ذریعے سے آج بفے سسٹم کے اندر، آج شکرانے کے اندر، آج ولیمے کے اندر، آج پیالے تھال کے اندر، آج شمسال کے اندر، قبر حال کے اندر، یہ کھایا آدھا پھینکا، وہ کھایا آدھا پھینکا، لڑکیوں کو گھورا، لڑکی والے کا مال چبا کر ہضم کر لیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ جہنم کے اندر جب بھوک مسلط کی جائے گی تب پتہ لگے گا اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ پورے جہنم کے عذابات، سام کا ڈسنا، بچھو کا ڈنک مارنا، انگاروں کا جلانا، جبڑوں کا پھاڑنا، پورا ایک طرف اور بھوک کا عذاب ایک طرف۔ فرشتوں سے ندا لگائیں گے اللہ بھوک ختم کر دے، تو چنانچہ زقوم کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، حلق کے اندر پھنس جائے گا، نہ تھوکنے بنے گا نہ نگلنے بنے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کچھ وقت نکال کر نماز کے لیے دے دو، کچھ وقت نکال کر دعا کے لیے دے دو، کچھ وقت نکال کر تلاوت کے لیے دے دو۔ دنیا 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 دنیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ جب تک قبر کی مٹی منہ کو نہیں لگتی یہ دنیا کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا جب پیر کے انگوٹھے باندھے جائیں گے، آنکھ کی پتلیوں کو بند کیا جائے گا، کفن کی چادر پہنائی جائے گی، جنازے میں سوار کیا جائے گا، زقوم کا کھانا دیا جائے گا، وہ خود مستقل ایک عذاب بن جائے گا۔ تو پھر ان کو یاد آئے گا کہ دنیا کے شکرانوں میں، دنیا کے ولیموں میں، دنیا کے عورت کے بھیک منگے کھانوں کے بفے سسٹم میں، پیالت کے اندر جب ہم مچھلی کھاتے تھے کانٹا پھنس جاتا تھا، چکن پھنس جاتی تھی تو ہم پیپسی کوک اور تھمس اپ پیا کرتے تھے۔
پینے سے یہ حلق کے کانٹے اتر جاتے ہیں یا الٹی ہو جاتی ہے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں پینے کے لیے کوئی چیز دے دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ دخان کا آخری رکوع ہے، یشفی الوجوہ، ان جو ہے زمبوروں کے اندر، ان لوہوں کے پیالوں کے اندر پیپ اور لہو کو اور تانبے کو پگھلا کر اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ وہ کانٹا اتنا چپ رہا ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پگھلتی ہوئی چیز ہے، یہ کھولتی ہوئی چیز ہے، یہ لہو ہے، یہ پیپ ہے، اس سے میرا نقصان ہوگا، منہ کے قریب نہیں آئیں گے۔ نیچے کا ہونٹ گر کر پیٹ کی طرف آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اٹھا کر آدمی اپنے سر پر ڈال پائے گا، اور اس کے بعد جب وہ مشکل سے پیے گا، کانٹا پس چکا ہے، وہ سوچے گا جو بھی ہو پی لے، جیسے ہی پیے گا ساری انتڑیاں جل کر خاک ہو جائے گی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تجھے ایسے موقع پر تو ایک سچی تجارت کر کر، امانت کی تجارت کر کر، دیانت کی تجارت کر کر، سچائی کی تجارت کر کر تو نبی کے ساتھ رہ کر اس عذاب سے بچ سکتا ہے، قیامت کی ہولناکی سے بچ سکتا ہے، عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، سکرات کی سختی سے بچ سکتا ہے۔ تجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدہ، تباہی ہو، بربادی ہو وہ جو گن گن کر مال رکھنے والا ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول کے اندر کمی لینے والا۔ ایک مجبور مال بیچنے آیا، بے زیور بیچنے آیا، سواری بیچنے آیا، ٹو ویلر فور ویلر بیچنے آیا، پراپرٹی بیچنے آیا، ایسے بنا کر بات کرتا ہے، کیا صاحب کیا مال لا رہے ہو؟ ایک دم دل سے رونے لگتا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، 1947 کے زمانے میں ہو۔ لیتے ہوئے عیب کا بیان کرنا ہوا، دیتے ہوئے بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، یہ نبی کی شان نہیں، مسلمان تاجر کی شان نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائی، اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، اور ایک بات یاد رکھ، اگر زبردستی کما بھی لیا، حرام کا مال کما لیا، گندا پانی نالے ہی میں جائے گا، پیشاب استنجا کا ڈھیلا کوئی سجا کر شوکیس میں نہیں رکھتا، وہ ٹوائلٹ ہی میں رکھے گا تاکہ پیشاب کے بعد استنجا کے طور پر طہارت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ لوگوں کو ڈبا کر، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر، مکاری عیاری دھوکہ دے کر مال جمع بھی کر لیا۔ مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا جو دودھ کا بیوپاری تھا، اور وہ یہ کیا کرتا تھا کہ 50% پانی اور 50% دودھ کو ملا کر بیچا کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جمع پونجی کو لے کر اسے کہیں جانا تھا، سفر کرنا تھا، راستے کے اندر ندی تھی، تالاب تھا، دریا تھی، جہاز میں اس کو ہو کر جانا تھا، چنانچہ لمبا سفر تھا، وہ کشتی میں بیٹھ کر جانے لگا، درمیان کے اندر ایک جزیرہ آیا، اس نے کہا کہ یہاں پر اتر جائیں، تھوڑا سا ریسٹ لے لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ اس جزیرے کے اندر کچھ درخت تھے، اور اس درخت کے اندر ایک بندر تھا، وہ بندر آیا اور اس کی زندگی کی تمام جمع پونجی دینار و درہم کی پوٹلی کو لے کر درخت کے اوپر چلا گیا۔ یہ منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، میری 70 سال کی پونجی ہے، اس کو لے کر ماں کے پاس جا رہا ہو، باپ کے پاس جا رہا ہو، جورو بچوں کے پاس جا رہا ہو، اس کو اردو کہاں سمجھ میں آتی، انسان کی بولی کہاں سمجھ میں آتی، قدرت کے اشاروں پر، قدرت کے ریموٹ کنٹرول پر وہ عمل کر رہا تھا۔ ایک دینار و درہم وہ کشتی میں ڈالتا، ایک دینار و درہم وہ پانی میں ڈالتا، آدھا کشتی میں گیا، آدھا پانی میں گیا۔ ایک بزرگ ہم سفر تھے، ان سے واقعہ بیان کیا، اس نے کہا دودھ کا بیوپاری آدھا پانی ملایا کرتا تھا، پانی کا پیسہ پانی میں گیا اور دودھ کا پیسہ تیری کشتی کے اندر آ گیا۔ دھوکہ دینے سے، مکاری کرنے سے، عیاری کرنے سے ہاسپٹلوں میں پیسہ لگ جائے گا، لائروں میں پیسہ لگ جائے گا، بیٹ پان کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا پڑے گا، ایک 2 ویلر ایک 4 ویلر ٹکر مارے گی، ہڈی چوری چوری ہو کر تیری بیٹیوں سے تو آب دست لے گا، پاخانہ پیشاب صاف کرانے کی نوبت آئے گی۔ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تجھ کو، اللہ نے تجھے خیر امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 9 دروازوں میں 10 دروازوں میں 9 دروازے تیرے لیے خیر و برکت کے کھولے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت نصیب فرما،
فجر کی نماز تو نہ پڑھے تیرے کاروبار میں کیسے خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ اشراق نہ پڑھے تیرے کاروبار میں کیسے خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر بھی سونا، بہت سارے نمازی احباب سو جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، خیر و برکت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی تھی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نقط جگر نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، قلب کی حرارت اور جگر کی ٹھنڈک کا بہت احترام کیا کرتے تھے، لیکن فجر کے بعد کے سونے نے آپ کو غصہ دلا دیا، اپنے مبارک پیروں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو ٹکر ماری، کہا کہ فاطمہ یہ امت کے اندر خیر و برکت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ تاجروں کو خاص طور سے چاہیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب فقر و فاقہ بہت آ گیا، میرے پاس وقت کم ہے، کیا فقر و فاقہ آیا، کیا تنگی آئی، کیا تکلیف آئی، کیا قربانیوں سے یہ امت بنی، یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ آج جمعہ میں بیٹھ کر میں للکار رہا ہوں، آج جمعہ میں بیٹھ کر آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہی ہیں، کس نے فقر و فاقے کو برداشت کیا، کس نے دکھوں کو برداشت کیا؟ صحابی فرماتے ہیں مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بچا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر آئے۔ حضرت حسن کی چیخیں نکل رہی تھی، حضرت حسین کی چیخیں نکل رہی تھی، نوازوں کی چیخوں نے نانا کو للکار دیا، رونے پر مجبور کر دیا، دولت قدے پر آنے پر مجبور کر دیا۔ فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کیوں تیرے گھر سے بچوں کی چیخ و پکار نکل رہی ہے؟ کیوں تیرے گھر سے حسن حسین میرے جگر گوشوں کی، میرے بیٹوں کی چیخ و پکار نکل رہی ہے؟ حضرت فاطمہ جب بھی آقا آتے دروازے پر استقبال کے لیے آتی، حضرت فاطمہ چادر اوڑھ کر سو گئی، اپنے چہرے پر، مبارک چہرے پر جیسے غیر سے پردہ کیا جاتا ہو، اپنی ہتھیلی سے پردہ کر لیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو محرم کی اور چلے گئے اندر۔ فاطمہ یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ استقبال کیا، نہ خوش آمدید کہا، نہ ویلکم کہا، اور اس طریقے سے کیوں چہرہ چھپا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا، میرے مولا، میرے گھر میں پاکوں نے ستا رکھا ہے، یہ ڈیرا ڈال رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، کئی دن ہو گئے کہ بچوں کو بھی کھانا نصیب نہیں، دودھ کے قطرے نصیب نہیں، اور ہانڈی چولہے پر چڑھی رہی، میرے چہرے کا سوکھ کر آنکھیں دھس چکی ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں پھٹ چکی ہے، میرے چہرے کی وجہ سے آپ کو دکھ نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے پردہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑے، رخسار مبارک آپ کا تربتر ہو گیا۔ فرمایا فاطمہ اتنا تو کر لیتی، ایک بچے کو دودھ پلا دیتی اور دوسرے بچے کو علی سنبھال لیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا فقر و فاقے کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے سیدھے کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے۔ حضرت حسین کو لیا اور اپنی زبان مبارک دی، اور وہ آپ نے زبان مبارک سے چوسا تو میں نے سمجھا کہ جنت کی نہریں اور جنت کی بہتے پانیوں سے زیادہ لذت حضرت حسین کو ملی ہوگی۔ آپ نے آرام کر لیا، حضرت حسن نے آرام کر لیا۔ بہرحال اس فقر و فاقے کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فقر و فاقہ کے دور ہونے کا جو نسخہ بتایا، وہ نسخہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر جاؤ، آپ وضو گھر میں کرے اور 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر اتنی خیر و برکت ہوئی اس کے بعد، یعنی یہ رونا نہ روئیں کہ میرا جو ہے گاہک نہیں آتا، دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، تجارت نہیں چلتی۔ ایک تو نماز کا اہتمام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا، اور جمعہ کے دن اور پھر گندے چیزیں بیچنے کے لیے، یہ سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے، خیال کریں گے، کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان روئیں۔ اور ایسا کاروبار کہ صبح میں چلے نہ چلے، اشراق کی نماز پڑھ کر آپ اپنی دکان کے اندر جائیں، کیاش کے اندر بیٹھیں، سورہ یاسین کی، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں۔ جیسے جڑی بوٹیوں کی دکان ہے، جیسے کپڑوں کی دکان ہے، برقعے کی، نہار پیٹ کون لینے آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فجر کے وقت کے اندر خیر و برکت کی دعا کی ہے، تو اس دعا کے حصول و برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر، با جماعت نماز پڑھ کر
اشراق پڑھ کر اپنے دکان میں جا کر آئے نہ آئے، اس حدیث سے خیر و برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کر کے چلے جائیں، میرے سے لکھ کر رکھ لیں، اگر کاروبار کے اندر قرض لینے کی نوبت ہو، چٹ فنڈ کی نوبت ہو، سود کی نوبت ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی نوبت ہو، میرا دامن قیامت میں پکڑ لینا۔ ہر فارمولہ غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فارمولہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تجارتیں بڑی ترقی کرتی چلی جا رہی، بڑی ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ انسان جب تجارت کرتا تو مجھے گیہوں کی ضرورت ہوتی اور میرے پاس چاول ہے، تو میں یہ دیکھتا کہ کون گیہوں ایسا بیچنے والا ہے جس کو چاول کی ضرورت ہو، بڑا مشکل ہوتا تھا کاروبار۔ تو چیزوں سے چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، کہیں کپڑا دے کر راگی لی جاتی، کہیں راگی دے کر لوہا لیا جاتا، کہیں لوہا دے کر پتھر لیا جاتا، کہیں پتھر دے کر جو ہے سیمنٹ لی جاتی۔ ایک زمانے تک یہ چلتا رہا، کاروبار بڑا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد دو تین ایسی چیزیں جو انسان کے کامن استعمال میں ہیں، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، نمک ہے، راگی ہے، اس کو کرنسی بنایا گیا اور اسے کرنسی مان کر چاول ہر جگہ چلتا تھا، گیہوں ہر جگہ چلتا تھا، لوہے والا بھی لے لیتا، سیمنٹ والا بھی لے لیتا، لیکن اس کو لے آنے لے جانے کے اندر بڑی دقت ہوتی۔ وہ جو ہے بیل گاڑیوں کے اندر، گھوڑا گاڑیوں کے اندر موٹے موٹے چاول اور گیہوں کو لے جانا پڑتا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سونے اور چاندی، ایک جو ہے بیپاری کاروباری انسان جو سودار ہے، اس کے پاس میں نے جمع کر دیا، 500 گرام سونا جمع کر دیا، چاندی کو جمع کر دیا، تو اس نے مجھے اکنالجمنٹ دے دیا کہ مولانا کے پاس 500 گرام سونا ہے، تو یہ رسید لے جا کر میں استعمال کرتا اور یہ رسید کرنسی ہوتی تھی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے پہلے بینک کے ذریعے سے نوٹ کی کرنسی بنائی گئی، اور نوٹ کی کرنسی کے اندر وہ یہ تھا دستور کہ جتنا ملک کے اندر سونا ہو اتنی کرنسی بنتی تھی۔ اس کے بعد 70% آیا، 50% آیا، اب جو ہے پھر گھوٹالے ہونے لگے، مرضیوں سے کرنسی نوٹ چھاپے جانے لگے۔ اس کے اندر بھی یہی مسئلہ، بڑے بڑے نوٹ لے جانے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ہانگ کانگ کے اندر اتنی جو ہے قلت آئے ہوئی اور اتنا وہاں کی کرنسی ڈاؤن ہوئی، ایک بریڈ خریدنے کے لیے 20,000 روپے وہاں کے دینے پڑتے تھے۔ تو اب بازار میں کپڑا لے جانے کے لیے بیل گاڑی میں، گھوڑا گاڑی میں نوٹوں کی گڈیاں لے جانا پڑتی تھیں۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے پلاسٹک کرنسی لائی گئی، ڈیبٹ کارڈ لایا گیا، اور پھر جو ہے فلاں کارڈ لایا گیا، پھر اس کے اندر بھی جو ہے غلط چیزیں ہونے لگی۔ تو آگے بڑھ کر ایک جو ہے نامعلوم شخص نے بٹ کوئن نام کی ایک جو ہے کرنسی بنائی، وہ ان تمام کرنسیوں سے خفیہ کرنسی ہے۔ ان تمام کرنسیوں کو کون ہینڈل کرتا ہے؟ جیسے ہمارا ہندوستان کا روپیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، RBI جو ہے وغیرہ، وہ سب جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں، ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے، اس کا دستور ہوتا ہے، اس کا قانون ہوتا ہے۔ لیکن یہ بٹ کوئن ایسی کرنسی ہے، اسے کون چلایا، اس کی ویلیو کو کون بڑھاتا ہے، کون گھٹاتا ہے، کل کا دن اگر کچھ خسارہ ہو جائے کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچانک ایک کرنسی آئی اور یہ کرنسی $1 سے $1800 تک اور کئی ہزار ڈالر تک اس کی ویلیو بڑھنے لگی، اور لوگ دھنا دھن اس کے اندر کودنے لگے۔ ہمارے شہر بنگلور کے اندر بھی کئی تنظیمیں اسی بٹ کوئن کا کاروبار کر کر 1 لاکھ روپے جو ہم 10,000 روپے دیں گے، ہم 15,000 روپے دیں گے، ایک گاہک کو پکڑ کر لے جانے پر تب کا تب اکاؤنٹ کے اندر 10,000 روپے ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی کاروبار اتنا بڑا منافع نہیں دیتا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں شریف کو مزاربت کرنے والے کو 15,000 روپے دیے جائے، اور آتے بھی ہوں بنتے بھی ہوں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تمام ادارے بٹ کوئن ہی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کرنسیوں میں سے ایک زمانہ آئے گا کہ کرنسی دجالی کرنسی بن جائے گی۔ کھانے کا سسٹم، پانی کا سسٹم، روٹی کا سسٹم، یہ سب چیزوں کو فیل کر کر دجال یہ کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو میں بریڈ دوں گا، مجھے سجدہ کرو میں کرنسی دوں گا، مجھے سجدہ کرو۔ جیسے ATM ہوتا ہے، واٹر ATM چل رہا ہے، اور یہ سب سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ سیٹلائٹ کو اتنا ترقی کرے گا، اتنے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھائے گا کہ ان تمام چیزوں کا کنٹرول وہ اپنے پاس کر لے گا تو پھر بسلری کا پانی پی کر عادت، باہر کا جو ہے ڈبے کا کھانا کھا کر عادت، ہوٹلوں کے اندر کاٹ سویپ کر کر کھانے کی عادت، تو وہ کہے گا
یہ سب چیزوں کو سسٹم کو ختم کر دے گا، کرنسی ختم ہو جائے گی، روپیہ ختم ہو جائے گا، پلاسٹک کارڈ ختم ہو جائے گا، تو اب اس چیز کو اپنے قبضے میں رکھ کر فیل کر کر کہے گا اب روٹی میرے پاس ہے، مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، میں تمہیں دوں گا۔ تو انہی دجالی کرنسیوں میں سے بٹ کوئن ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جاہل اور مجہول چیز کی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک اونٹنی ایک گائے ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور وہ اس کا مالک کاروبار کرتا ہے کہ صاحب یہ بچوں کو میں تیرے ہاتھ فروخت کروں گا، میل ہوگا تو اتنا، فیمیل ہوگا تو اتنا۔ شریعت نہیں مانتی، ہو سکتا ہے بچے پیدا ہی نہ ہو سکتا ہے حمل ہی نہ ٹکا ہو، کوئی اسے گیس کی بیماری یا پیٹ کے اندر پھوڑا پھنسی آ گئی ہو، تو جہالت والا کاروبار شریعت مانتی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کاروبار، ایسی بٹ کوئن کہ جس کا کرنے والا، کرانے والا، ویلو بڑھانے والا، ویلو گھٹانے والا، گلی گلی کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، گلی کوچوں کے اندر، آپ کے شیواجی نگر کے اندر بھی کھولنے والوں نے کھولا ہوگا کہ 1 لاکھ روپے دیں گے تو ہم جو اتنے 1000 روپے دے دیں گے، اور دھڑا دھڑ لوگ زمین بیچ کر، جورو کا مال بیچ کر، کوئی شادی کے لیے اور کوئی فلاں کے لیے، شروع کے اندر مال بھی ملا، لیکن جب کرنسی کا ڈیمانڈ بڑھا، اچانک اس شیطانی دجالی فتنے نے کیا کیا، اس کرنسی کو ڈاؤن کر دیا، راتوں رات یہ ادارے تالے لگا کر بھاگ گئے۔ تو اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا کہ جب یہ کرنسی، اور اس کی ایک شکل جوے کی شکل ہے، جسے ہندوستان پاکستان کرکٹ میچ کھیلتے ہیں اور سٹا لگانے والا سٹا پاکستان پر لگاتا ہے اور لگانے والا ہندوستان پر لگاتا ہے، تو دونوں کے 50-50% چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ 50-50% جو چانسز ہوتے ہیں، اسی کو جوا کہا جاتا ہے، اور یہی بٹ کوئن کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی ویلیو اچانک بڑھ سکتی ہے، اس کی ویلیو اچانک گھٹ سکتی ہے۔ یہ $1 سے $18,000 تک جب ویلیو بڑھی تو $18,000 سے $1 سے کم کرنے پر بھی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور ان کا دستور یہ تھا کہ ڈیمانڈ کے بڑھنے پر ویلیو بڑھائیں گے۔ اب جب جگہ جگہ جب تنظیمیں کھلی اور ایجنسیاں کھلی تو اس دجالی نظام نے کیا کیا، اس کی ویلیو گھٹا دی۔ کتنے لوگ جو ہے پاپر ہو گئے اور کتنے لوگ امیر سے غریب ہو گئے اور قرض کے اندر مقروض ہو گئے۔ تو ایسے اداروں کے اندر پیسہ لگا کر پیسہ لینا، بٹ کوئن کا آن لائن کاروبار کرنا، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نامعلوم کاروبار کی وجہ سے، سٹا اور جوا ہونے کی وجہ سے اور دجالی کرنسی ہونے کی وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے کاروبار حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا، آپ کوئی مسلمان اس کی فکر نہ کرے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کے دیے پر راضی ہو۔ آپ اشراق کی نماز پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، 100 روپے کمائے، اللہ 1 لاکھ کی برکت دے گا۔ 1 لاکھ روپے ناجائز کمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ 1 کروڑ کے خرچے لگا دے گا۔ برکت دینے والا وہ ہے، نحوست دینے والا وہ ہے، تنگی دینے والا وہ ہے، وسعت دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، عزت ذلت دینے والا۔ یہاں آپ ریموٹ کنٹرول یہاں پر ہے، یہاں پر آپ جھکیے، آپ کو کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ چلا کر لیں۔ ایسے چٹ فنڈ کاروبار، ایسے حرام اور ناجائز معاملات جس میں خدا کی ناراضگی ہو، لعنت کا توق پڑتا ہو، نمازیں منہ پر ماری جاتی ہو، ایسے کاروبار سے پرہیز کرے۔ آپ دیکھیں، شریعت کا مکلف تو انسان اور جنات ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن خدا کی نافرمانی جب اور مخلوق بھی کرتی ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ سانپ کے پیر سے، سانپ کے پر بھی تھے، سانپ حسین خوبصورت جانور تھا، آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر تھے، تو شیطان باہر تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس آدم و حوا کی طرف سے اللہ نے میرے گلے میں لعنت کا توق ڈالا، میں بھی انتقام لے کر رہوں گا، میں بھی چھوڑوں گا نہیں۔ تو چنانچہ وہ تمام جانوروں کے سامنے پیشکش کیا کہ کسی طریقے سے مجھے جنت کے اندر پہنچا دو۔ انٹری نہیں تھی، رضوان پاس دیکھ کر، کاغذات ڈاکومنٹس دیکھ کر چیک اپ کر کر اندر بھیجتے تھے، شیطان کی انٹری جنت کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی تھی، یہ ہونا تھا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں قدم رکھتے ہی اسے موت دے دیتے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام تھا کہ اس نے سانپ سے بات کیا، مور سے بات کیا، یہ دونوں تیار ہو گئے اور کہا کہ ہم تجھے جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ تو چنانچہ جنت کے اندر یہ پہنچ گئے، چونکہ انہوں نے نافرمانی کی، رب کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مور کو خوبصورتی دی بھی تو پیر میں اتنی بدصورتی دی کہ وہ اپنی خوبصورتی پر دیکھ کر ایک مرتبہ ہنستی ہے تو
تو پیر پر دیکھ کر 100 مرتبہ خون کے آنسو بہاتی، ایک مرتبہ نافرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شام کے جسم سے جو خوبصورت لباس تھا چھین لیا، پیٹ کے بل گھسٹا کر قیامت تک اللہ اسے چلا رہا ہے، تو مر تیرا، تو نے میری نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے دنیا کے اندر آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا احل لکم صید البحر والبر، تمہیں جو ہے خشکی اور سمندر کے تمام چیزوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ کر تمام شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شیطان کے کان میں، یہ تو فرشتوں کے ساتھ اس کی آمد و رفت کی ملاقات ہوتی تھی، اس کے کان میں رکعت پڑ گئی، اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، تو شیطان نے آ کر سمندر کے کنارے کہہ دیا اے سمندر کی مچھلی کے مخلوق ہو، اے سمندر کی پانی کے مخلوق ہو، اب آدم آ رہے تمہارا شکار کرنے کے لیے۔ سامنے مچھلی تھی، اس نے شیطان کی پکار کو سنا اور جا کر جو ہے سمندر کی دیگر مخلوقات کو بتا دیا، چھپ جاؤ اندر، چٹانوں کے نیچے چلے جاؤ، جھاڑوں کے نیچے چلے جاؤ، آدم آ رہے ہیں تمہارا شکار کریں گے۔ تو مچھلی بولتی تھی، لیکن جب شیطان کی بات سن کر اس نے خدا کی نافرمانی کی اور بات دوسروں تک پہنچا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بے زبان کر دیا۔ آج دماغ چل رہا ہے، آج زبان چل رہی ہے، مکاری عیاری کر رہے ہو دکان پر بیٹھ کر، خدا نہ کرے کل اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جو خدا زبان سے لباس کو چھینا، مور کو جو ہے اس کے پیر کے ذریعے سے رلایا، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے مچھلی کی زبان کو چھینا، یہ زبان پڑ جائے گی موت سے پہلے اور پھر یہ زبان نہیں چل پائے گی، اس لیے احتیاط کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر جو نسخہ بتایا گیا وہ نسخہ یہ ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کسی نے دادی ماں نے بتایا، نانی ماں نے بتایا، انٹرنیٹ کے اندر آپ نے تلاش کیا، یوٹیوب کے اندر آپ نے تلاش کیا، مجھے بتاؤ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمدرد امت کا ہو سکتا ہے، خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کوئی اگر شک کرے گا کہ میرے آقا نے اس کے اندر غلطی کی ہے، خدا کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، اس کی بیوی حرام ہو کر حرام کے پلے وہ پیدا کرے گا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، دونوں روایتوں کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، کوئی عامل خزانے کی بات بتائے گا، وہ کہے گا اتنے دن گوشت نہیں کھانا، اتنے دن بیوی سے نہیں ملنا، اتنا صدقہ کرنا، اتنا خیرات کرنا، اتنے لاکھ فیس ادا کرنا، قربان جائے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ، میری اعلی اولاد، میری جان سب کچھ قربان جائے۔ کتنی ہمدردی، کتنی محبت امت سے۔ 30 سیکنڈ کا عمل، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، وہ کینسر کی، وہ ایڈز کی، وہ جو ہے ہارٹ اٹیک کی، وہ بی پی کی، وہ شوگر کی، وہ آنکھوں کی کمزوری کی، وہ دماغ کی کمزوری کی، وہ ہڈیوں کی، وہ رگوں کی، خدا کی قسم جو بیماریاں، یہ کہ جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمانا چاہا تو ان کو بیماریاں دی، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کسی کے گناہ کو کم کرنا چاہیں، اللہ کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہیں، اللہ کسی کو آزمانا چاہے، ان کو چھوڑ کر نیچرل طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 30 سیکنڈ کے اندر یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قسم کی بیماریوں سے اسے چھٹکارا ملے گا۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی جمعہ کا بیان کہاں ہوگا۔ ہاسپٹل والے میسور والے تقاضا کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ بنگلور ہی کے اندر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ کوٹکن ہلی ہاسپٹل کے اندر ابھی جامع مسجد کے اندر ویسے طے ہوا ہے، کوشش کریں گے قریب ہو تاکہ آپ حضرات بھی استفادہ کریں۔ ہم اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ایک انسان ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس پر مکمل ہو چکا ہے، جیسے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 644 گرام چاندی یا 58 گرام سونا، فرض کو سب تمام شرائط کے ساتھ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن پھر بھی اسے صدقہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میں مالدار ہوں تو مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، میں غریب ہوں تو میں لے سکتا ہوں، بس 2 ہی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے، یہ مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، تو فقہ کے اندر وہ کون سا موڑ ہے
کہ جس موڑ کے اندر آدمی کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض بھی ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات بھی لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر صرف 2 in 1 ہے، یا تو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے۔ لیکن مسائل کا اسٹیشن ایک ایسا آتا ہے کہ اس اسٹیشن کے اندر وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود دوسروں کی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ جانوروں پر رحم و کرم کرنے والا، پرندوں پر رحم کرنے والا، انسانوں پر کتنا اللہ تعالیٰ رحم نہیں کیا ہوگا۔ لیکن عورتوں کی جو طبیعت خراب ہوتی ہے مہینے میں 1 مرتبہ، وہ ایک دردناک عذاب ہے عورت کے لیے، یہ کوئی عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ عورت کا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کس نافرمانی سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو کر عورت کے ذمے یہ چیز لگا دی، انشاءاللہ اس کا بھی ہم خلاصہ کریں گے۔ دنیا کا ایک جانور ایسا ہے جو منہ سے حاملہ ہوتا ہے، خدا کی قدرت کی نشانی، مگر مچھ کے منہ سے داخل ہو کر، اس کے منہ سے داخل ہو کر انتڑیاں کھا کر اس کے منہ سے نکل کر آتا ہے۔ خدا کے قدرت کے عجائبات میں سے یہ چیز بھی بیان کی جائے گی۔ حضرات الحمدللہ آپ حضرات بڑے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ جمع ہوئے، اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ایک ایسی تنظیم ہے جو آزادی سے پہلے سے کام کر رہی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر آزادی کا نغمہ، آزادی کا بگل بجایا جا رہا ہے، الحمدللہ جمعیت علماء کا صدقہ ہے، جمعیت علماء کی دین ہے۔ آج پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے، میں آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر جمعہ کے اندر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتر پردیش کے اندر، یو پی کے اندر جو مدارس اور مکاتب ہیں، اس وقت اگر جمعیت علماء سپریم کورٹ نہ جاتی، خدا نہ کرے ان مساجد و مکاتب کا وجود ختم ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ وہاں کے فرقہ پرست تنظیموں نے اور تحریکوں نے اندر سے نوٹس جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر لے لیا، اور یہ کہا کہ یہ لوگ کھیتوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، جنگلوں میں، فارسٹ کی زمینوں کے اندر انہوں نے مدرسے بنا لیے ہیں۔ آبادی کی زمین کا کھاتا کندایا اور ہوتا ہے، گرین لینڈ کا کھاتا کندایا اور ہوتا ہے، تو یہ حکومت کی اجازت کے بغیر قانونی طور پر کھیت میں کھیتی کی جائے گی، نہر کی جگہ پانی بہایا جائے گا۔ انہوں نے ایسی زمینوں کے اندر مدارس بنا لیے، تو ان کو نوٹسیں ملی، نوٹسیں پہنچائے بغیر جعلی سرٹیفکیٹ لے کر ان کو پاس کروا دیا گیا، ہائی کورٹ کا اعلان آ گیا کہ ان پر بلڈوزر چڑھا دیا جائے۔ جمعیت علماء کے کانوں کے اندر یہ بات پڑی، الحمدللہ سپریم کورٹ کے اندر جمعیت علماء گئی، اسٹے ملا، وہاں قال اللہ قال رسول کی صدایں چل رہی ہیں۔ آسام کے اندر سٹیزن شپ کا مسئلہ ہو، فرقہ وارانہ فساد ہو، سیلاب آئے، طوفان آئے، ایکسیڈنٹ ہو، سب سے پہلے پہنچنے والا کوئی فرد ہوتا ہے وہ جمعیت علماء کا، تنظیم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بالخصوص اس دنیا میں میں تو جیل ہو کر آیا ہوں، میں بتاتا ہوں سب سے مظلوم جو طبقہ ہے وہ قیدیوں کا طبقہ ہے۔ ایک محتمم کھڑے ہو کر بول سکتا ہے میرے مدرسے میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک یتیم بول سکتا ہے، ایک بیوہ بول سکتی ہے، اس کی زبان ہے، لیکن ایک قیدی کی صدا دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے۔ وہ بھوک میں، وہ پیاس میں، وہ بیماری میں ایڑیاں لگڑ کر مر کر چلا جاتا ہے۔ باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں چلتا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں چلتا، خاوند کو بیوی کا نہیں، بیوی کو خاوند کا نہیں، بھائی کو بہن کا نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو جیل سے حفاظت فرمائے۔ لیکن جمعیت علماء وہ ہے جو دہشت گردی جیسے مسائل کے اندر معصوموں کو گرفتار کیا جاتا ہے، کوئی لائر ایک کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لڑتا بھی ہے تو شاہد اعظمی کو بمبئی کے اندر مار دیا گیا، ہبلی کے اندر آفیسوں کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اپنے لائروں کو کھڑا کر کروڑوں روپے خرچ کر معصوموں کو رہا کرواتی ہے۔ الحمدللہ میں یہاں پر بیٹھ کر جمعہ کا بیان دے رہا ہوں، یہ جمعیت علماء ہی کے جو ہے مرہون منت ہے، انہی کی مہربانی ہے، انہی اکابرین کا جو ہے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہاں بنگلور کی، کرناٹک کی جیلوں کے اندر سحری افطاری کا وقت پر پہنچانا، وہاں تعلیم کا نظام، وہاں ائمہ خطبہ کو بھیجنا، وہاں مدرسین کو بھیج کر وہاں کے مسلم قیدیوں کے لیے تعلیم کا انتظام، بہت قابل رشک کارنامے ہیں کرناٹک کے جمعیت علماء کی تنظیم کے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد جمعیت علماء کا مرکزی چندہ ہوگا، بڑی خوش نصیبی ہوگی، آپ کا کچھ پیسہ ان مظلوموں کے کام آ جائے، ان قیدیوں کے کام آ جائے، تاکہ ہاتھ اٹھا کر جب رات کی تنہائی میں دعا کریں اس کا حصہ آپ کو بھی کچھ مل جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا شکاری پاڑی کے اندر ایک مدرسہ ہے، پامن اور روایتی مدرسے
اور یہ رسوم و رواج کے بہت سارے گلی کوچوں کے اندر مدرسے کھلے ہیں. ہمارا بچہ گجرات کے اندر پڑھتا ہے، گڑھا ایک علاقہ ہے، جامعہ العلوم القرآنیہ مدرسہ ہے، بڑا عجیب و غریب وہاں کا سسٹم ہے، نظم، ڈسپلین وغیرہ. سب سے بڑی بات یہ، استاد نہ بچوں کو مارتا ہے، استاد نہ بچوں کو بڑے بولتا ہے، نہ احمق بولتا ہے، نہ گدھا بولتا ہے، مار پیٹ نہیں، نظم و ضبط، ڈسپلین. میں گیا تھا مدرسے میں، کئی ایکڑ میں مدرسہ پھیلا ہوا، ایک پرزہ پیپر کا وہاں پر نہیں مل پایا. اسی نظم کا، اسی نسق کا اور اسی جو ہے نظام کا مدرسہ ہم نے جو ہے یہاں شکاری پارلے کے اندر کھولا ہے. وہ ایک طرف ہو کر مرکزی جو چندہ ہوگا وہ جمعیت علماء کا، اس میں جو کوثر بولتے ہیں وہ بچا کچا چندہ. اور اس مدرسے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں لیتا، یہ صدقات نہیں لیتا. زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے. اس مدرسے کے ذمہ داروں کا یہ الگ مسئلہ ہے، دارالعلوم والے ندوہ والے لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ اللہ کو جواب دیں گے. ہم جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک اچھی سوچ ہے کہ مہمانان رسول کو زکوٰۃ کا میل کھلانے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اثرات ان کے اندر آ جائے. انسان جس قسم کی غذا کھاتا ہے تو زکوٰۃ کا مال اور صدقات کا مال، خیرات کا مال نہیں لیا جاتا. صاف ستھرا مال اور جو ہے اللہ کے راستے میں پاک دیا جانے والا مال لیا جاتا ہے. تو ایک طرف وہ بیٹھیں گے، آپ ان کی بھی جو ہے امداد کرتے ہوئے جائیں، تعاون کرتے ہوئے جائیں. اور اس مدرسے کے اندر الحمدللہ مزید جو ہے داخلوں کی گنجائش ہے. بڑا پہلے ہی جماعت سے، پہلے ہی دوسرے دن سے کمپیوٹر کی تعلیم، عصری تعلیم، ہمارے جو علماء لوگ ہوتے ہیں بعد میں جا کر یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کا دعوت و تبلیغ کے اندر بڑا گھوٹالا ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اس لیے عصری تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، ٹیکنالوجی سائنس کی تعلیم، عمدہ تربیت بغیر مار کے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے عمدہ ماحول کے اندر رکھا جا رہا ہے. اگر کوئی صاحب اپنے بچے کو یا کسی کو داخل کرانا بھی چاہے تو وہ مدرس صاحب بیٹھے، ان سے آپ رابطہ قائم کرے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں لال مسجد کے ذمہ داروں کا اور ان احباب کا جو مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور یہاں بیٹھ کر کچھ کلمات، دل کی باتیں آپ تک پہنچانے کا انہوں نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ترقی نصیب فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. کرنے کرانے والوں کو دارین کے اندر آپ کو، مجھے اور کرنے کرانے والوں کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنے پھر عربی خطبہ.